السلام علیکم۔ آج کی حدیث مسند احمد سے لی ہے اور حدیث نمبر ہے 1740۔ اس حدیث میں ہجرت حبشہ کا تمام تر واقعہ بیان کیا گیا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کہ کیسے ہجرت کر کے کچھ مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم کے باعث ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر جب حبشہ پہنچے یہ مسلمان، تو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کا کیسا رویہ رہا مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر وہاں پر قریش نے ایک وفد بنا کر بھیجا تھا نجاشی کے پاس، اور وہ کس طرح سے بھڑکانے لگے نجاشی کو۔ پھر نجاشی نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ سوال کیا، تو اس کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کر کے ایک بہترین خطاب وہاں فرمایا، جس کے رد عمل میں نجاشی نے تمام مسلمانوں کو وہاں پناہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ سارا جو واقعہ ہے، اس کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم سرزمین حبش میں اترے تو ہمیں نجاشی کی صورت میں بہترین پڑوسی ملا، ہمیں دین کے حوالے سے اطمینان نصیب ہوا، ہم نے اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ ہمیں کوئی نہ ستاتا تھا اور ہم کوئی ناپسندیدہ بات نہ سنتے تھے۔ قریش کو جب اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ قریش کے 2 مضبوط آدمیوں کو نادر و نایاب تحائف کے ساتھ نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ عمدہ اور قیمتی چیز چمڑا شمار ہوتی تھی، چنانچہ انہوں نے بہت سا چمڑا اکٹھا کیا، نجاشی کے ہر سردار کے لیے بھی ہدیہ اکٹھا کیا، اور یہ سب چیزیں عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کے حوالے کر کے انہیں ساری بات سمجھائی، اور کہا کہ نجاشی سے ان لوگوں کے حوالے سے کوئی بات کرنے سے قبل ہر سردار کو اس کا ہدیہ پہنچا دینا، پھر نجاشی کی خدمت میں ہدایہ و تحائف پیش کرنا، اور قبل اس کے کہ وہ ان لوگوں سے کوئی بات کرے تو مجھ سے یہ درخواست کرنا کہ انہیں تمہارے حوالے کر۔ یہ دونوں مکہ مکرمہ سے نکل کر نجاشی کے پاس پہنچے۔ اس وقت تک ہم بڑی بہترین رہائش اور بہترین پڑوسیوں کے درمیان رہ رہے تھے۔ ان دونوں نے نجاشی سے کوئی بات کرنے سے پہلے اس کے ہر سردار کو تحائف دیے، اور ہر ایک سے یہی کہا کہ شاہ حبشہ کے اس ملک میں ہمارے کچھ بیوقوف لڑکے آ گئے جو اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور تمہارے دین میں داخل بھی نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے ایک نیا دین خود ہی ایجاد کر لیا جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ لوگ۔ اب ہمیں اپنی قوم کے کچھ معزز لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ ہم انہیں یہاں سے واپس لے جائیں۔ جب ہم بادشاہ سلامت سے ان کے متعلق گفتگو کریں تو آپ بھی انہیں یہی مشورہ دیں کہ بادشاہ سلامت ان سے کوئی بات چیت کیے بغیر ہی انہیں ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ ان کی قوم کی نگاہیں ان سے زیادہ گہری ہیں اور وہ اس چیز سے بھی زیادہ واقف ہیں جو انہوں نے ان پر عیب لگائے ہیں۔ اس پر سارے سرداروں نے انہیں اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اس کے بعد ان دونوں نے نجاشی کی خدمت میں اپنی طرف سے تحائف پیش کیے جنہیں اس نے قبول کر لیا۔ پھر ان دونوں نے اس سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے شہر میں ہمارے ملک کے کچھ بیوقوف لڑکے آ گئے ہیں جو اپنی قوم کا دین چھوڑ آئے ہیں اور آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ایک نیا دین خود ہی ایجاد کر لیا ہے جسے نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہم جانتے ہیں۔ اب ان کے سلسلے میں ان کی قوم کے کچھ معززین نے، جن میں ان کے باپ، چچا اور خاندان والے شامل ہیں، ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ ان کی نگاہیں زیادہ گہری ہیں اور وہ اس چیز سے بھی باخبر ہیں جو انہوں نے ان پر عیب لگائے ہیں۔ اس وقت ان دونوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز یہ تھی کہ کہیں نجاشی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ ادھر اس کے پاس موجود اس کے سرداروں نے بھی کہا، بادشاہ سلامت، یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، ان کی قوم کی نگاہیں زیادہ گہری ہیں اور وہ اس چیز سے بھی باخبر ہیں جو انہوں نے ان پر عیب لگائے ہیں، اس لیے آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیجئے تاکہ یہ انہیں واپس ان کے شہر اور قوم میں لے جائیں۔ اس پر نجاشی کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، نہیں، بخدا میں ایک ایسی قوم کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا جنہوں نے میرا پڑوسی بننا قبول کیا، میرے ملک میں آئے اور دوسروں پر مجھے ترجیح دی۔ میں پہلے انہیں بلاؤں گا اور ان سے اس چیز کے متعلق پوچھوں گا جو یہ دونوں ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ ویسے ہی ہوئے جیسے یہ کہہ رہے ہیں تو میں انہیں ان کے حوالے کر دوں گا اور انہیں ان کے شہر اور قوم میں واپس بھیج دوں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں انہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا بلکہ اچھا پڑوسی ہونے کا ثبوت پیش کروں گا۔ اس کے بعد نجاشی نے پیغام بھیج کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلوایا۔ جب قاصد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس آیا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر کیا کہا جائے۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم وہی کہیں گے جو ہم جانتے ہیں یا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ یہ حضرات نجاشی کے پاس چلے گئے۔ نجاشی نے اپنے پادریوں کو بھی بلا لیا تھا اور وہ اس کے سامنے آسمانی کتابیں اور صحیفے کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سا دین ہے جس کی خاطر تم نے
اپنی قوم کے دین کو چھوڑا، نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ اقوام عالم میں سے کسی کا دین اختیار کیا۔ اس موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام کیا اور فرمایا، بادشاہ سلامت، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑ دیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے اور ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی طرز زندگی پر چلتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جس کے حسب و نصب، صدق و امانت اور عفت و عصمت کو ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ کو ایک ماننے، اس کی عبادت کرنے اور اس کے علاوہ پتھروں اور بتوں کو جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے کی عبادت چھوڑ دینے کی دعوت پیش کی۔ انہوں نے ہمیں بات میں سچائی، امانت کی ادائیگی، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، حرام کاموں اور قتل و غارت گری سے بچنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ہمیں بے حیائی کے کاموں سے بچنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال ناحق کھانے اور پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانے سے روکا۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور انہوں نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آئے، ان کی لائی ہوئی شریعت اور تعلیمات کی پیروی کی۔ ہم نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تھے۔ ہم نے ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام اور حلال قرار دی ہوئی اشیاء کو حلال سمجھنا شروع کر دیا۔ جس پر ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم شروع کر دیا، ہمیں طرح طرح کی سزائیں دینے لگے، ہمیں ہمارے دین سے برگشتہ کرنے لگے تاکہ ہم دوبارہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دیں، اور پہلے جن گندی چیزوں کو زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھتے تھے انہیں دوبارہ حلال سمجھنا شروع کر دیں۔ جب انہوں نے ہم پر حد سے زیادہ ظلم شروع کر دیا اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دیں اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر حائل ہونے لگے، تو ہم وہاں سے نکل کر آپ کے ملک میں آ گئے۔ ہم نے دوسروں پر آپ کو ترجیح دی، ہم نے آپ کو پڑوس میں اپنے لیے رغبت محسوس کی، اور بادشاہ سلامت، ہمیں امید ہے کہ آپ کی موجودگی میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے ان سے کہا، کیا اس پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے وہ پڑھ کر سنائیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے سورۃ مریم کا ابتدائی حصہ تلاوت فرمایا۔ بخدا اسے سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی اس کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے سامنے رکھے ہوئے آسمانی کتابوں کے نسخے بھی ان کے آنسوؤں سے تر بتر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، بخدا یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا، اور ان دونوں کا منبع ایک ہی ہے۔ یہ کہہ کر ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں کسی صورت تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب وہ دونوں نجاشی کے دربار سے نکلے تو عمرو بن عاص نے کہا، بخدا کل میں نجاشی کے سامنے ان کا عیب بیان کر کے رہوں گا اور اس کے ذریعے ان کی جڑ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ جو ہمارے معاملے میں کچھ نرم تھا، کہنے لگا کہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ اگرچہ یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں لیکن ہیں تو ہمارے ہی رشتہ دار۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ نہیں، میں نجاشی کو یہ بتا کر رہوں گا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بندہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن آ کر عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی سخت بات کہتے ہیں، اس لیے انہیں بلا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ دریافت کیجیے۔ بادشاہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پھر اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے بلا بھیجا۔ اس وقت ہمارے اوپر اس جیسی کوئی چیز نازل نہ ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باہم مشورہ کے لیے جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ جب بادشاہ تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ پھر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم ان کے متعلق وہی کہیں گے جو اللہ نے فرمایا اور جو ہمارے نبی نے بتایا ہے، جو ہوگا سو دیکھا جائے۔ چنانچہ یہ طے کر کے وہ نجاشی کے پاس پہنچ گئے۔ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے پیغمبر، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، جو کہ کنواری اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی تھی۔ اس پر نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف بڑھا کر ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کی نسبت بھی زیادہ نہیں ہے۔ جب نجاشی نے یہ بات کہی تو یہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں کو بہت بری لگی اور غصے سے ان کے نرخروں سے آواز نکلنے لگی۔ نجاشی نے کہا، تمہیں جتنا مرضی برا لگے، بات صحیح ہے، تم لوگ جاؤ، آج سے تم اس ملک میں امن کے ساتھ رہو گے۔ اور 3 مرتبہ کہا کہ جو شخص تمہیں برا بھلا کہے گا اسے اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔
مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم میں سے کسی کو تکلیف پہنچاؤں، اگرچہ اس کے عوض مجھے ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے، اور ان دونوں کو ان کے تحائف اور ہدایہ واپس کر دو۔ بخدا اللہ نے جب مجھے میری حکومت واپس لوٹائی تھی تو اس نے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی کہ میں بھی اس کے معاملے میں رشوت لیتا پھروں، اور اس نے لوگوں کو میرا مطیع نہیں بنایا کہ اس معاملے میں لوگوں کی اطاعت کرتا پھروں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ان دونوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا، اور وہ جو بھی ہدایہ لے کر آئے تھے وہ سب انہیں واپس لوٹا دیے گئے، اور ہم نجاشی کے ملک میں بہترین گھر اور بہترین پڑوس کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ اس دوران کسی نے نجاشی کے ملک پر حملہ کر دیا۔ اس وقت ہمیں انتہائی غم و افسوس ہوا، اور ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ حملہ آور نجاشی پر غالب ہی نہ آ جائے، اور نجاشی کی جگہ ایک ایسا آدمی برسر اقتدار آ جائے جو ہمارے حقوق کا اس طرح خیال نہ رکھے جیسے نجاشی رکھتا تھا۔ بہرحال نجاشی جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ دونوں لشکروں کے درمیان دریائے نیل کی چوڑائی حائل تھی۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان لوگوں کی جنگ میں حاضر ہو کر ان کی خبر ہمارے پاس کون لائے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ہم میں سب سے کم سن تھے نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ لوگوں نے انہیں ایک مشکیزہ پھلا کر دے دیا، وہ انہوں نے اپنے سینے پر لٹکا لیا اور اس کے اوپر تیرنے لگے، یہاں تک کہ نیل کے اس کنارے کی طرف نکل گئے جہاں دونوں لشکر صفے آرا تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ کر سارے حالات کا جائزہ لیتے رہے، اور ہم نجاشی کے حق میں اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اسے اس کے دشمن پر غلبہ نصیب ہو اور وہ اپنے ملک میں حکمرانی پر فائز رہے، اور اہل حبشہ کا نظم و نسق اسی کے ہاتھ میں رہے، کیونکہ ہمیں اس کے پاس بہترین ٹھکانہ نصیب تھا، یہاں تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی تھے۔ اس حدیث سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اصولوں پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب ہمیں ملتی ہے۔ پھر حق گوئی اور صبر کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنے کا درس ملا ہمیں اس حدیث سے۔ پھر اسلام کا احترام، عدل اور دیگر مذاہب کے بارے میں حقیقت پسندانہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ نجاشی کی انصاف پسندی اور مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے کی اہمیت کا ہمیں اس حدیث سے اندازہ ہوا، اور یہ واقعہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی مدد کی واضح ثبوت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی تخریج کے اوپر بات کی جائے تو محدثین کی رائے جو ہے اس کے اکارڈنگ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے سندن صحیح کہا ہے۔ علامہ شیخ شعیب الارنوط نے بھی اسے معتبر قرار دیا اور اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ اس روایت کے کچھ حصے مختلف اسناد کے ساتھ سیرت ابن ہشام میں بھی ملتے ہیں۔ اور موضوع کی اہمیت پر بات کی جائے تو یہ واقعہ نہ صرف مسلمانوں کے صبر، استقامت اور نجاشی کے عدل کو نمایاں کرتا ہے، بلکہ ابتدائی اسلامی تبلیغ کے اہم لمحات کو بھی محفوظ کرتا ہے۔